سیدنا محمد وبارک وسلم کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور دوسری ذمہ داری کہ وہ اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے المرأۃ راعیۃ علی اہل بیتہا، عورت بھی اپنے گھر کے لوگوں پر ذمہ دار ہوتی ہے، وہی مسئولۃ عنہا، اور یہ ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ عورت کے اوپر دو باتیں لازم ہیں، ایک تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور دوسرا گھر کے اندر جو اس کے ماتحت ہیں، بچے ہوئے یا اس کے قریبی محرم مرد ہیں یا گھر کی عورتیں ہیں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ عام طور پر عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری ذمہ داری تو بچوں کی تربیت کرنا، پالنا اور گھر داری کا انتظام سنبھالنا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دینی ذمہ داری بھی ہے۔ دینی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر عورت خود بھی نیکی کرے اور گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کو، محرم مردوں کو یا گھر کی عورتوں کو دین کی طرف متوجہ کرے۔ یہ بھی ہر عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر قیامت کے دن بخشش نہیں ہوگی، چونکہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس دوسری ذمہ داری کی طرف عام طور پر بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ بعض عورتیں خود تو نیکی کر بیٹھتی ہیں، خود تو تلاوت کر لیتی ہیں، دین پر عمل کر لیتی ہیں، جہاں بچوں کا معاملہ آتا ہے تو بڑے آرام سے کہہ دیتی ہیں جی ہماری تو کوئی سنتا نہیں۔ حالانکہ اگر وہی بچے بند کرو کیا پنکھا، حالانکہ اگر وہی بچے اسکول جانا چھوڑ دیں، یونیورسٹی جانا چھوڑ دیں، تو یہی ماں ان کو ایسے سیدھا کرے گی کہ وہ ان کے سارے کسبل نکال کے رکھ دے گی۔ تو جب اسکول کالج کے تعلیم میں کمی آنے پر ماں ان کو سیدھا کر کے رکھ دیتی ہے، تو پھر دین کے معاملے میں ماں کیوں نہیں یہ گر استعمال کرتی؟ تو یہ ماں کے اوپر ذمہ داری ہے۔ ایک بات ذرا توجہ سے سنیے، عورت کو اس دنیا میں چار طرح کی محبتیں ملتی ہیں۔ ہر عورت کو دنیا میں چار طرح کی محبتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک محبت اسے ملتی ہے بیٹی ہونے کی حیثیت سے۔ ماں باپ کو بیٹی سے پیار ہوتا ہے، بیٹی کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے۔ یہ ایک شرعی، ایک فطری محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیٹی اور ماں باپ کے درمیان رکھ دی ہے۔ اس کا شریعت سے ثبوت بھی ملتا ہے، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی بیٹیوں سے بہت محبت تھی۔ آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے نبی علیہ السلام کو بہت محبت تھی، اور ان کو نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، بلکہ دین کی خاطر جتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا کسی دوسرے نے نہیں اٹھائیں۔ ان کے خاوند ابتدا میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر وہ ان کی اجازت سے مکہ مکرمہ سے مدینہ چلیں، تو جب کافروں کو پتہ چلا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیج دیا جنہوں نے آ کر ان کی سواری پر ایسا وار کیا کہ وہ اپنی سواری کے اوپر سے نیچے زمین پر آ گری۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی، بلکہ اس وقت وہ حاملہ تھیں تو حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اب اتنی شدید تکلیف کی حالت میں انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ عورتیں اچھی طرح اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایبارشن کے بعد 400 میل کا سفر، اور وہ بھی سواری پر یا پیدل، گرمی میں، پانی نہیں،
سہولیات زندگی نہیں، تو پتہ نہیں انہوں نے یہ سفر کیسے کیا ہوگا۔ اسی لیے بقیہ پوری زندگی ان کو لو بیک پین محسوس ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ میری اس بیٹی کو دین کی خاطر بہت تکالیف دی گئی۔ ان سے نبی علیہ السلام کو بہت محبت تھی، چنانچہ ایک موقع پر ان کے خاوند کافروں کی طرف سے آئے تو وہ گرفتار ہو کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کفار کے جو لوگ قید ہو کر آئے ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی، ان سے فدیہ لے لینا چاہیے اور ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ جب یہ بات باہر نکلی تو ان کے جتنے رشتہ دار تھے انہوں نے پیسے بھجوانے شروع کیے تاکہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ میرے خاوند بھی گرفتار ہو کے آئے، تو ان کے پاس ایک ہار تھا جو نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو دیا تھا، اور انہوں نے اس ہار کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو شادی کے وقت دیا تھا۔ اب وہ شادی کا گفٹ تھا، ویڈنگ گفٹ تھا جو والدین کی طرف سے ان کو ملا۔ ان کے پاس صرف وہی ہار تھا۔ انہوں نے سوچا میں اپنے خاوند کو آزاد کروانے کے لیے یہ ہار بھیج دیتی ہوں۔ چنانچہ جب وہ ہار نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں آیا، اللہ کے محبوب نے پہچان لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے جب روتے دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ہار کو دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی کی تکلیفیں یاد آئیں جو اس نے اپنے دین کی خاطر اٹھائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹی سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی بیٹی کا ہار اپنے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی ان کو ہار بھی واپس کر دیا جائے اور ان کے خاوند کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی اس تجویز پر نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے خاوند کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب وہ تشریف لایا کرتی تھیں تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے تھے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ تشریف لائیں، نبی علیہ السلام نے استقبال فرمایا تو انہوں نے اپنی چادر میں سے آدھی روٹی نکال کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ اور ہدیہ کے طور پر پیش کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ یہ روٹی کیسے لائی؟ عرض کیا، اللہ کے نبی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کچھ آٹا لائے تھے، میں نے روٹیاں بنائی تو گھر کے ہر فرد کے حصے میں ایک ایک روٹی آئی، لیکن میرے حصے میں جو روٹی آئی جب میں نے اسے کھانا شروع کیا تو کچھ روٹی کھانے کے بعد میرے دل میں خیال آیا، فاطمہ آپ خود تو کھانا کھا رہی ہو، معلوم نہیں کہ آپ کے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں کوئی کھانا گیا ہے یا نہیں گیا۔ جیسے یہ خیال آیا، اے اللہ کے نبی میں نے اس آدھی روٹی کو اپنی چادر میں باندھا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، آپ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی بیٹی ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا ایک لقمہ لیا اور اس کو توڑ کر اپنے منہ میں ڈالا اور فرمایا، فاطمہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج 3 دن گزر گئے میرے منہ میں روٹی کا کوئی لقمہ بھی نہیں گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ باپ اور بیٹی کو آپس میں کس قدر محبت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو جب شادی کا وقت ہوتا ہے کسی بچی کا، رخصتی کا، اس وقت اندازہ لگایا کیجئے کہ اس کا باپ بھی رو رہا ہوتا ہے، ماں بھی رو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ ماں باپ کیوں رو رہے ہیں؟ جو ان کی پوری زندگی کی کمائی تھی وہ تو یہ لڑکی کو دے چکے، اپنے سر سے بوجھ اتار چکے، ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے فرض نبھا دیا، مگر نہیں، وہ کھڑے رو رہے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے اس بیٹی کو اتنی محبتوں سے پالا، اب یہ دوسرے گھر جا رہی ہے، پتہ نہیں وہ لوگ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، لہذا ان کی آنکھوں سے رم جم آنسو برس رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ محبتیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جب اس محبت کی وجہ سے بیٹی اپنے ماں باپ سے اپنے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مطالبے منوا لیتی ہے تو پھر وہ دین کی بات کیوں نہیں منوا سکتی؟ لہذا آج بھی دیکھا گیا
اپنے کپڑے جوتی کے معاملے میں، پہننے اوڑھنے کے معاملے میں بچی ابو کو جو کہہ دیتی ہے باپ کو کر دیتا ہے، ماں کو جو کہہ دیتی ہے ماں وہ مان لیتی ہے۔ تو اگر یہ دنیا کی معاملات کو ماں باپ سے منوا لیتی ہے تو پھر شریعت کو سامنے کیوں نہیں رکھتی کہ اپنے ماں باپ کو دین کی طرف متوجہ کرے؟ آج آسانی سے بچیاں یہ کہہ دیتی ہیں میری ابو نماز نہیں پڑھتے۔ کیا نماز کے وقت آپ نے کبھی مصلی بچھایا، پانی بھرا، ابو کی خدمت میں آ کر کہا کہ ابو نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں پانی بھر چکی ہوں، آپ کو وضو کرواتی ہوں، ابا جی آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیجئے؟ اور اگر ابا جی کہتے ہیں کہ ابھی نہیں پڑھتا تو کیا کسی بچی نے اپنے ابو کے پاؤں پکڑے؟ ابو جی میں آپ کے پاؤں پکڑ رہی ہوں، اللہ کے حکم کو نہ توڑیے، اس کے توڑنے سے ہمارے گھر میں بے برکتی ہوگی، ہمارے گھر پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے لعنتیں برسیں گی اور اللہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے بے برکتی آئے گی۔ اگر کوئی بچی اس طرح فریاد کرے، اپنے باپ کے سامنے منت سماجت کرے، کون باپ ہے کہ جو پھر نماز نہیں پڑھے گا یا شریعت کے اوپر عمل نہیں کرے گا؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بیٹی اس محبت کے تعلق کو استعمال کر کے دنیا کے سارے کام نکلوا لیتی ہے تو وہ دین کا کام کیوں نہیں نکالتی؟ لہذا اسے چاہیے کہ وہ بھی اپنے قریب میں ماں باپ کو اپنے دین کی طرف متوجہ کرتی رہے۔ ایک محبت بیٹی کو ملتی ہے، ایک محبت بیٹی کی حیثیت سے ملتی ہے، بلکہ بیٹی کی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ ایک ہار ملا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ اس کو دوں گا کہ جو مجھے سب سے پیاری ہوگی۔ تو بعض نے سوچا کہ شاید امہات المومنین میں سے کسی کو دیں، بعض نے سوچا کہ شاید بیٹیوں میں سے کسی کو دیں، لیکن چھوٹی سی امامہ جو آپ کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھی وہ آپ کے قریب آئی تو نبی علیہ السلام نے وہ ہار اس امامہ کو دے دیا۔ یعنی بیٹی سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ نواسی بھی پیاری لگتی ہے۔ یہ چھوٹی سی امامہ کئی مرتبہ نبی علیہ السلام کی گود میں ہوتی اور آپ کو نماز پڑھنی پڑتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے نماز کی امامت فرمائی اور امامہ آپ کے کندھے پر بیٹھی ہوئی تھی تو آپ کا جینا چاہا کہ امامہ کو آپ ہٹا دیں، لہذا جب آپ کھڑے ہوتے تو امامہ کندھے پہ بیٹھی رہتی، جب رکوع سجدہ کرنا ہوتا اللہ کے نبی امامہ کو اٹھا کر نیچے کھڑا کر دیتے، رکوع سجدہ کر کے جب اوپر قیام کے لیے جانے لگتے امامہ پھر کندھے پہ بیٹھ جاتی۔ اللہ کے محبوب نے نماز اس طرح ادا کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کو بیٹیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، بلکہ بیٹیوں کی اولادوں سے بھی اتنی محبت ہوتی ہے کہ سگی اولاد سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے۔ ایک محبت عورت کو گھر میں ملتی ہے بہن ہونے کے ناطے۔ بھائی اور بہن کے درمیان قلبی محبت کا ہونا ایک شرعی چیز ہے، ایک فطری چیز ہے۔ ہر بھائی کو بہن سے محبت ہوتی ہے، ہر بھائی بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، اور اگر دونوں طرف نیکی ہو تو یہ محبت اور زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اس کا نمونہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ ایک عورت جو اپنے گھر کے اندر اپنے میاں کے ساتھ خوش ہے، جس کو اللہ نے مال بھی دیا، جمال بھی دیا، اولاد بھی دی، ہر نعمت دی، اب وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے، لیکن اگر اس کو پردیس میں یہ خبر ملے کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہاسپٹل میں چلا گیا تو اب اس بیچاری کی ساری شوخیاں ختم ہو جائیں گی، چاو چنچل پنا سب ختم ہو جائے گا، اداسی ہو جائے گی، اور وہ نماز پڑھ رہی ہوگی، تلاوت کر رہی ہوگی، رو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مصلی پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی ہوگی۔ کوئی پوچھے کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، آپ کو تو اپنے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ کہے گی اپنی جگہ سب کچھ بجا ہے، لیکن میرا بھائی ہسپتال میں ہے، جب تک وہ صحت یاب ہو نہیں جاتا مجھے اس وقت تک کوئی چین نہیں۔ تو یہ محبتیں اللہ نے دلوں کے اندر ایسی رکھ دی ہیں، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اس محبت کا خیال کرتے ہوئے بہن اپنے بھائی کے دین کا خیال رکھے۔ صحابیات کی زندگی کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے دین کا خیال رکھتی تھی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر وہ ایک مرتبہ ان کو ملنے کے لیے آئے، وہیں دوپہر کا کھانا کھایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں۔ پھر ظہر کا وقت ہوا تو وہ وضو کرنے لگے، وضو کرتے کرتے ان کی ایڑی کا کچھ حصہ خشک رہ گیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا
فرمایا کہ اے بھائی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص وضو میں غفلت کرے اور وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو خشک رہ جائے تو وہ جگہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی۔ اتنے اچھے انداز سے انہوں نے بات کی کہ ان کے بھائی نے دوبارہ اپنے پاؤں کو دھویا اور اچھے انداز سے اس کو تر کر لیا۔ تو دیکھیں، حدیث سے ثبوت مل رہا ہے کہ بہنیں اپنے بھائی کے دین کا خیال رکھ رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ جن کا نام تھا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عمر لانو کی بیٹی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر کی بیوی فوت ہو گئی۔ کیونکہ عبداللہ ابن عمر لانو کو تعلیم و تعلم سے بہت زیادہ گہرا لگاؤ تھا، انہوں نے سوچا کہ چلو میری عمر بھی زیادہ ہو گئی، اب میں مزید کوئی نکاح نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا، باقی زندگی میں دین کی خدمت میں گزار دوں گا۔ جب اس بات کو ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو ایک موقع پر آپ نے ان سے ملاقات کی اور بھائی کو کہا کہ اے بھائی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی کہ جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس اولاد کو وہ دین سکھاتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، تو وہ اولاد اپنی زندگی میں جتنے سانس لیتی ہے اتنی نیکیاں ماں باپ کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ ایسے اچھے انداز سے انہوں نے بات سمجھائی کہ عبداللہ ابن عمر لانو نے دل میں عہد کر لیا، اچھا میں نکاح دوبارہ کر لوں گا تاکہ اس صدقہ جاریہ کو حاصل کر سکوں۔ سیدنا عمر لانو کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے چل پڑے تھے، لیکن پھر کسی کے بتانے پر بہن کے گھر پہنچے، بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن بچانے کے لیے آئی تو اس کے بھی تھپڑ لگایا، مگر بہن نیچے گری، اس کے منہ سے خون آیا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ یہ ایسی بات تھی کہ جو عمر لانو کے دل پر بجلی بن کر گری، جو مارنے کو تیار کھڑے تھے وہ اب خود جو ہے شکار بن گئے اور کہنے لگے کہ اچھا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، بھائی آپ تو مشرک ہو، ناپاک ہو، غسل کرنا پڑے گا۔ غسل کر کے آئے، چنانچہ قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی گئیں۔ انہوں نے کہا، اچھا مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے چلو۔ جو صحابی چھپے ہوئے تھے وہ آ گئے، انہوں نے اللہ اکبر کہا اور بتایا کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، یا تو عبداللہ ابن حشام کو ہدایت عطا فرما، یا عمر ابن حشام کو ہدایت عطا فرما، یا عمر ابن خطاب کو ہدایت عطا فرما۔ میرا گمان یہ ہے آپ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، چنانچہ عمر لانو مسلمان بنتے ہیں ایک بہن کی رشتے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا بڑا جرنیل عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس وقت بہنیں اپنے بھائیوں کے ایمان پر آنے کا سبب بن جایا کرتی تھیں۔ کتنا اس سے جو ہے وہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ ایک محبت عورت کو ملتی ہے بیوی ہونے کے ناطے، میاں بیوی کے درمیان محبت کا ہونا ایک شرعی چیز ہے، ایک فطری چیز ہے۔ حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے خامد بیوی کی بات کو قبول کرتا ہے، بیوی خامد کی بات کو مانتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سے تو ثبوت یہاں سے ملا کہ فرعون جو اتنا ظالم تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو ذبح کروا دیا، ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک بڑا بکسا ان کو تیرتا نظر آیا۔ انہوں نے غلاموں کو اشارہ کیا، اس بکسے کو ہمارے پاس لاؤ۔ جب لایا گیا، کھولا گیا تو اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا، اسے بچہ اچھا لگا، وہ کہنے لگی، لا تقتلوہ، آپ نے اس بچے کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں، یہ ہمیں فائدہ دے۔ تو جب بیوی نے یہ کہہ دیا، فرعون جیسا ظالم جو بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو ذبح کروا چکا تھا، بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کے جو ہے وہ قتل کروا چکا تھا، وہ اپنی بیوی کے سامنے انکار نہ کر سکا اور کہنے لگا، اچھا میں اس کو قتل نہیں کرواتا۔ تو جب فرعون جیسا ظالم
اپنی بیوی کی بات مان لیتا ہے تو پھر ایک مومن اپنی بیوی کی بات کیوں نہیں مانتا؟ یہ تو بات کرنے کی ہوتی ہے۔ بیوی اگر محبتیں دے، الفتیں دے اور اپنے خامد کو پیار دے، خدمت دے تو خامد کا دل جیت لیا کرتی ہے، پھر خامد اس کو محبت و پیار اور بڑھ کے دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید، چنانچہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلی گئیں تو ان کے خامد چونکہ ابھی کافر تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، تو قریش مکہ نے مل کر آپس میں مشورہ کیا ان کو کہا جائے کہ یہ زینب کو طلاق دے دیں اور کسی اور شادی کر لیں، تو انہوں نے چنانچہ کہا کہ ابو العاص کو کہا کہ بات یہ ہے، ہم آپ کو ہر سہولت دیتے ہیں، مال پیسہ دیتے ہیں، مکہ مکرمہ کی خوبصورت سے خوبصورت ترین لڑکی کی طرف اشارہ کر دو، ہم اسے تمہاری بیوی بنا دیتے ہیں، مگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے کر فارغ کر دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، انہوں نے کہا بات یہ ہے، میں نے زینب کو جب دیکھا، اس کی محبت کو دیکھا، اب میرے دل میں اس نے ایسا مقام پا لیا ہے کہ اس کے بغیر میری زندگی کا تصور نہیں۔ اگر میں بیوی کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں تو زینبی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ہرگز طلاق نہیں دی اور بالآخر اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب عورت اپنے خامند کی خدمت کرے، محبتیں دے، ضدیں چھوڑے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ چھوڑے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں چھوڑے، محبت بھری زندگی گزارنی شروع کر دے تو اس محبت کی وجہ سے خامد پھر اپنی بیوی کی بات مان لیا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا ایک اور واقعہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک صحابیہ ہیں، ان کے پہلے خامد فوت ہو گئے، بیوہ ہو گئیں، ان کے رشتہ داروں میں ایک بہت امیر نوجوان تھے، اللہ نے ان کو خوبصورتی بھی دی تھی، سیرت کے بھی بہت اچھے تھے اور لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے، مال و دولت بھی بہت تھا۔ چنانچہ انہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ جب انہوں نے پیغام نکاح بھیجا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلوایا کہ میرا اور آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، میں مسلمان ہوں، آپ کافر ہیں، تو اس لیے ہمارا ایک دوسرے سے نکاح ممکن ہی نہیں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر ملاقات ہوئی، رشتہ دار تھے، انہوں نے ڈائریکٹ خود بات کی، کہنے لگے کہ ام سلیم تم کیوں بیوگی کی زندگی گزارتی ہو، میں تمہیں اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار ہوں، اپنی جوانی ضائع نہ کرو، آؤ مل جل کر میاں بیوی بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ آپ ایک اچھا رشتہ ہو، میرا گمان یہ ہے کہ دنیا کی کسی عورت کی طرف بھی یہ رشتہ اگر چلا جائے تو کوئی عورت اس رشتے کا انکار نہیں کر سکتی، اتنی اچھی پرپوزل ہے، ہر عورت ہاں کرے گی کہ میرا شریک حیات ایسا ہونا چاہیے، میں بھی چاہتی ہوں کہ میری آپ سے شادی ہو جائے، مگر اس میں ٹیکنیکل قسم کا پرابلم یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ کافر ہیں، میں کافر کے نکاح میں آ ہی نہیں سکتی، اس کے لیے میں حلال ہو ہی نہیں سکتی۔ تو انہوں نے پھر ان کو سمجھایا کتنا اچھا ہو آپ بھی اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اور بات کرتے کرتے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں اپنا حق مہر معاف کر دیتی ہوں، یہی آپ کا اسلام قبول کرنا میرے لیے حق مہر بن جائے گا۔ اتنے اچھے انداز سے انہوں نے بات کی، ان کے خامد کے خانے میں بات بیٹھ گئی، وہ سمجھ گئے، چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گئے اور ام سلیم لانا سے ان کا نکاح ہو گیا۔ چنانچہ صحابہ آپس میں گفتگو کرتے تھے، فرماتے تھے عورتوں کے دنیا میں عجیب و غریب حق مہر ہوا کرتے ہیں، لیکن سب سے بہتر حق مہر ام سلیم کا ہے کہ جس نے اپنے مہر میں اپنے خامد سے دین مانگا، کلمہ مانگا، ایمان مانگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بیویاں اپنے خامدوں کو دین کی طرف لانے کے لیے کتنی فکر مند ہوا کرتی تھیں، اور بھی مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ حضرت جب فتح مکہ ہوا اور نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے تو مکہ مکرمہ میں جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، کئی تو بھاگ گئے اور کئیوں نے آ کے اسلام قبول کر لیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے اور نبی علیہ السلام کے بہت بڑے دشمن تھے، یہ بھی بھاگ گئے۔ ان کو پکا یقین تھا کہ اب میرے قتل کا حکم دیا جائے گا،
ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی ہیں اللہ کے نبی اگر میرے خاوند آپ کے پاس آ جائیں اسلام قبول کرنے کے لیے آپ ان کی جان کی امان دے دیجئے، ان کو قتل نہ کروائیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں ہم ان کو قتل نہیں کروائیں گے۔ چنانچہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے خاوند کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، ایک جگہ ان کو تلاش کر لیا اور ان کو لے کر واپس آئیں اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور ایک بیوی کی کوشش سے اللہ نے اسلام کو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرنیل عطا فرما دیا۔ تو ان مثالوں سے کیا باتیں سامنے آتی ہیں کہ بیوی اگر خاوند کی اطاعت کرے، اس کو محبت دے، الفت دے، تو خاوند اپنی بیوی کی بات مانا کرتا ہے۔ آپس میں اللہ نے محبتیں رکھ دی، یہ شرعی محبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی جتنی محبت و پیار کی زندگی گزاریں اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ لہذا الفتوں محبتوں کی زندگی گزارنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو اپنی بیویوں سے محبت تھی، چنانچہ آپ اس کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو آپ کے پاس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ آپ مجھے اتنی پیاری لگتی ہو جیسے گڑ اور مکھن کو ملا کے کھایا جائے یا کھجور مکھن کو ملا کے کھایا جائے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے بولی اے اللہ کے محبوب آپ مجھے اتنے مرغوب ہیں، اتنے پسندیدہ ہیں جتنا شہد اور مکھن کو ملا کے کھانا مرغوب ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا عائشہ تیرا جواب میرے جواب سے زیادہ اچھا تھا۔ تو دیکھیں میاں بیوی کے درمیان ایسی محبتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہیں۔ اسی محبت کی وجہ سے پھر دونوں ایک دوسرے کی بات مان لیا کرتے ہیں۔ خاوند کی بات بیوی مانتی ہے اس لیے کہ اللہ نے خاوند کو درجہ اور مقام عطا فرمایا، اور خاوند بیوی کی بات اس کی محبت کی وجہ سے مانتا ہے۔ عورت کو چاہیے اپنے خاوند کو خدمت سے خوش کرے اور نیکی دینداری کی وجہ سے اپنے خاوند کا دل جیتے، پھر جو کہے گی خاوند اس کی بات کو پورا کر دکھائے گا۔ آج تو ضدوں کے ذریعے اور اپنے خاوندوں کو نیچے دکھانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے کے ذریعے خاوندوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہیں، پھر ایسی عورت اپنے خاوند کی محبت کیسے پائے گی؟ لہذا یہ الفتیں محبتیں شرعی چیز ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج کی بیویاں اپنے خاوندوں کی دینداری کی فکر کر سکیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک کا مفہوم یہی کہ عورت سے اپنے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور پھر یہ بھی پوچھا جائے گا اپنے خاوند کو دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا کوشش کی۔ آج کی بیوی اگر کپڑے جوتی کی ضرورت محسوس کرتی ہے، کپڑے جوتی کی ضرورت محسوس کرتی ہے تو وہ اپنے خاوند سے بات منوا لیتی ہے، بائی ہک کر بائی کروک۔ وہ چاہتی ہے کہ میری بات پوری کر دی جائے اور ڈھنگ نکال لیتی ہے، طریقے نکال لیتی ہے، اپنی بات کو پورا کروا کے دکھاتی ہے۔ تو اگر یہ بیوی اپنے خاوند سے دنیا کے معاملات کو سنوارنے والے کام کروا سکتی ہے تو کیا یہ اپنے خاوند سے دین کی بات کیوں نہیں کر سکتی، دین کی طرف متوجہ کیوں نہیں کر سکتی؟ نیک بیویاں اپنے خاوندوں کو دین کی طرف متوجہ کر لیتی ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے سب سے افضل عورت وہ ہے کہ جو رات خود بھی تہجد میں اٹھے اور اپنے خاوند کو بھی تہجد میں اٹھائے، تو وہ اللہ کے نزدیک بڑی پسندیدہ بیوی ہوتی ہے۔ کاش کہ ہمارے اندر بھی یہی جذبے ہوتے، یہی محبتیں ہوتی اور ہم دین میں ایک دوسرے کا معاون بن رہے ہوتے۔ تو بیوی ہونے کے ناطے جو محبتیں ملتی ہیں، شریعت کہتی ہے ان محبتوں کو استعمال کر کے بیوی اپنے خاوند کے دین کا فکر کرے، دین کے کاموں میں اپنے خاوند کے ساتھ وہ تعاون کرے۔ نہ مال کی وجہ سے ڈھونڈو، نہ جمال کی وجہ سے ڈھونڈو، نہ خاندان کی وجہ سے ڈھونڈو، بلکہ تم اس کی دینداری کی وجہ سے اپنی بیوی کو تلاش کرو۔ اس لیے کہ دیندار بیوی خاوند کے ساتھ جب تعاون کرتی ہے اولاد پھر اچھا بن جاتی ہے۔ جب ماں تعاون نہیں کرتی تو پھر اولاد نیک نہیں بنا کرتی۔ یاد رکھ لیجئے خاوند کتنا نیک کیوں نہ ہو، اگر بیوی دین کے ساتھ تعاون کرنے والی نہیں، اولاد کبھی بھی نیک نہیں بن سکتی۔ باپ کتنا سمجھائے گا بیٹوں کو، بیٹیوں کو، جب باہر نکلے گا پیچھے بیوی کہہ دے گی تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہے، تو ماں باپ کی سب محنت ضائع جائے گی۔
اس لیے ضروری ہے کہ بیوی خاوند کے ساتھ دین کے معاملے میں تعاون کرنے والی ہو۔ اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام دیا، ان کی بیوی نے ان سے اختلاف کیا، اگرچہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی تھی، مگر اس کو ایک رائے کا اختلاف تھا۔ اس نے یہ بات نہ مانی کہ طوفان آئے گا اور کشتی میں چڑھنا لازمی ہے، بلکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کہنے لگی کہ ہم تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کیا ضرورت ہے ابھی۔ ان کو یقین نہیں تھا، نہ ماں کو نہ بیٹے کو، لیکن ان کی یہ بات کرنی تھی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک لہر اٹھی اور بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ جب بیٹا غرق ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، قدری شفقت تھی، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ تو اس سے مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر بیوی کے اختلاف رائے کی وجہ سے بیٹا ان کی کشتی میں نہیں بیٹھا، بلکہ کافروں کے طریقے پر عمل کر کے کہنے لگا میں تو اس پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا۔ تو اس سے ثابت ہوا خامن کتنا نیک کیوں نہ ہو، اگر بیوی تعاون نہیں کرے گی تو اولاد کبھی بھی دیندار نہیں بن سکتی۔ بیویوں کو چاہیے وہ تعاون کرے، ماں کی حیثیت کو پہچانے، اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ اس امت کے اندر دیکھیں تو ایسی مائیں گزری جنہوں نے اپنی اولاد کو نیک تربیت دی، اچھی تربیت دی، اور ان کی اولادیں پھر امت کے اندر دین کا کام کرنے والی بن گئیں۔ چنانچہ اس طرح کے جو ہے ماں کے کہنے پر اولاد کا جو ہے دین پر آ جانا، اس کی بہت ساری مثالیں، دلیلیں حدیث پاک سے ملتی ہیں۔ ایک دلیل تو اس کی یہ بھی ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے خاوند ان کا نام مالک تھا، اور وہ ایک مرتبہ تجارت کے لیے دوسرے ملک گئے ہوئے تھے۔ اب جب پیچھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا واز سنا، دل موم ہو گیا، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئیں۔ جب ان کے خامد واپس آئے تو انہوں نے اپنے خامد کو بتایا کہ میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہوں، آپ بھی مسلمان ہو جائیے۔ انہوں نے جواب میں کہا میں نے تو ابھی سوچا نہیں۔ چنانچہ ابھی میاں بیوی بات کر رہے تھے، ان کے چھوٹے بیٹے جن کا نام انس تھا، وہ ننھا منا بچہ وہ ماں باپ کے قریب آیا، اس کو دیکھ کر باپ نے کہا بیٹے تمہاری ماں مسلمان ہو گئی، نہ میں نے ہونا ہے نہ تو نے ہونا ہے۔ جب باپ نے یہ بات کہی تو ماں نے کہا بیٹے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہوں، تم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ اب ننھے انس نے ایک نظر باپ پر ڈالی، ایک نظر ماں پر ڈالی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اور وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو دیکھیے ماں باپ کی نسبت بھی ماں کی بات اولاد زیادہ مانتی ہے۔ شریعت کہتی ہے اب ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے دین کا خیال کرے۔ ماں یہ تو سوچتی ہے میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، یہ کیوں نہیں سوچتی بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا، یہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے۔ لہذا ماں کو چاہیے بچوں کے دین کا خیال رکھے۔ ایک بچہ بھوکا رہے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، ایک بچہ دھوپ میں کھڑا رہے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، تو یہ بچہ اگر نیک نہ بنا تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ماں کیسے برداشت کرے گی؟ جہنم کی آگ میں بھونا جائے گا، کیسے برداشت کرے گی؟ اس کو جہنم کے اندر بھوکا رکھا جائے گا، ماں کیسے برداشت کرے گی؟ آج وقت ہے اپنی اولاد کو دین کی طرف متوجہ کرنے کا۔ لہذا عورتوں کو چاہیے وہ بیٹی ہیں تو ماں باپ کو دین کی طرف متوجہ کریں، بہن ہیں تو بھائی بہنوں کو دین کی طرف متوجہ کریں، بیوی ہیں تو خاوند کو دین کی طرف متوجہ کریں، ماں ہیں اپنی اولاد کو دین کی طرف متوجہ کریں۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پہلے وقتوں میں مائیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کیا کرتی تھیں۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے پڑھنے کے لیے ماں نے نصیحت کی میرے بیٹے تم ہمیشہ سچ بولنا۔ چنانچہ بیٹے نے سچ بولا، جس پر کہ ڈاکوؤں کا واقعہ تھا ان کو اسلام کی توفیق ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کا سب سے بڑا شیخ پیران پیر بنا دیا۔ یہ ان کی ماں کی دعائیں تھیں جو ان کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرح بائزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بچپن میں یتیم ہو گئے، ان کی پرورش ان کی والدہ نے کی، اچھی تربیت کی اور یہ وقت کے اتنے بڑے شیخ بنے۔ ان کے بارے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
فرمایا کرتے تھے کہ بایزید بستامی کو اولیاء کے اندر وہ مقام حاصل ہے جو جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کے اندر مقام حاصل ہے. اتنے بڑے بزرگ بنے. اسی طرح شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی. اس کے مشہور واقعہ ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا. اسی طرح حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی. حتیٰ کہ بچپن میں کبھی ان کو بے وضو دودھ بھی نہیں پلایا تھا. اس برکت کا یہ نتیجہ نکلا 7 لاکھ ہندو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، 70 لاکھ مسلمان توبہ طائب ہو گئے. اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا. تو مائیں اس وقت میں اولاد کو دین کی طرف متوجہ کرتی تھیں اور بچے پھر بڑے ہو کر کتنے اچھے بنا کرتے تھے. تو یہ ایک فطری سی چیز ہے. آج کی ماں کو بھی چاہیے اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے فکر مند ہو جائے. دل میں غم لگا ہوا ہو، فکر لگی ہوئی ہو میری اولاد دیندار کیسے بن جائے. آج تو ماں اپنے ہاتھوں سے فرنگیوں جیسے کپڑے خریدتی ہے، انگریزوں جیسے کپڑے خریدتی ہے اور انہی جیسے کپڑے اپنے معصوم بچے کو پہناتی ہے. پھر جو ہے ٹی وی آن کر کے بچے کو گود میں لے کر بیٹھتی ہے، سینے سے لگا کے دودھ بھی پلاتی ہے، ٹی وی کے اوپر ڈرامہ بھی دیکھ رہی ہے. اب جب وہ تھرکتے جسموں کو دیکھے گی، گانے والیوں کو دیکھے گی اور اس حالت میں بچے کو دودھ پلائے گی تو بچے کی روحانیت کا کیا بنے گا. ماں نے اس بچے کی روحانیت کا گلا اپنی گود کے اندر گھونٹ کے رکھ دیا. اس لیے پھر بچے بے ادب بنتے ہیں، نہ فرمان بنتے ہیں، نہ ماں باپ کی مانتے ہیں، نہ کسی اور کی بات مانتے ہیں. پھر کہتی پھرتی ہیں جی کیا کریں، اولاد تو سنتی نہیں، میرا بیٹا تو میرے لیے زندہ مردہ برابر ہے، میں کیا کروں. چنانچہ یہ باتیں اس وقت کرنی پڑتی ہیں جب ہاتھوں سے اولاد نکل جاتی ہے. آج عورتوں کو چاہیے اپنی اولاد کے دین کی طرف آنے کے لیے فکر مند رہیں، اس کے لیے کوشش کرتی رہیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی برکتیں آئیں گی. تو مائیں اپنے بچوں کو دین کی طرف متوجہ کریں. چنانچہ اس کے بہت سارے واقعات ہیں. 2 واقعات سنا کر پھر بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک صحابیہ تھی، ان کا نام تھا سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹے عطا کیے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگتی کہتی میرے بیٹو نہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا کیا، نہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی. بچے چھوٹے تھے، پوچھتے امی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. ماں کہتی بیٹے جب میں کنواری تھی مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ تمہارے ماموں کی بدنامی ہوتی، اور جب میری شادی ہو گئی میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، کہ میں نے کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی، اس لیے میں پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہوں، ایسی ماں ہوں. بیٹے کہتے امی آپ کیا چاہتی ہیں. ماں کہتی بیٹے میرے دل کی ایک تمنا ہے پوری کر دینا. امی کون سی تمنا. ماں بتاتی بیٹو جب تم بڑے ہو کے جوان ہو جانا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اتنا جہاد کرنا کہ تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا. بچے پوچھتے امی پھر کیا ہوگا. ماں کہتی بیٹو جب میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور کھڑی ہوں گی، اعلان کیا جائے گا شہیدوں کی مائیں کہاں ہیں، تو مجھے بھی اپنے پروردگار کے سامنے جاتے ہوئے سرخروئی نصیب ہوگی، خوشیاں نصیب ہوں گی. ایسی مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو نیکی کی تربیت دیا کرتی تھیں. چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ. یہ 2 بھائی تھے. بڑے کا نام تھا احمد غزالی، چھوٹے کا نام تھا محمد غزالی. بڑے صوفی مزاج تھے، عبادت گزار اور نیکوکار آدمی تھے، لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے گھر میں خود ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. چھوٹے بیٹے امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ یہ بڑے عالم تھے، وقت کے قاضی تھے، خطیب تھے، یہ مسجد کے امام بھی تھے. ان کو لوگ کئی دفعہ کہتے آپ کے بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو ایک دفعہ انہوں نے اپنی والدہ کو کہا امی جان لوگ مجھے اعتراض دیتے ہیں تیرا اپنا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور کسی کو تم کیا کہو گے. جب انہوں نے یہ بات کی تو والدہ نے اس وقت اپنے بڑے بیٹے کو بلایا کہ بیٹے تم اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو. انہوں نے کہا بہت اچھا. اگلی نماز کا وقت آیا، چھوٹے بھائی نے امامت کروائی، بڑا بھائی پیچھے کھڑا ہو گیا. پہلی رکعت تو ٹھیک ادا کی گئی، جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو درمیان میں اس پیچھے والے بڑے بھائی نے نماز کی نیت توڑ دی
اور صفوں سے نکل کر مسجد سے نکل کر گھر چلا گیا اور اپنی انفرادی نماز اس نے پڑھ لی۔ اب جب لوگوں نے سلام پھیرا تو بہت ہی زیادہ انہوں نے ہنگامہ کیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے، والدہ سے آ کر کہا امی بھائی کی وجہ سے آج مجھے بڑی بدنامی اٹھانی پڑی۔ تو ماں نے بیٹے کو پھر بلایا، بیٹے جب میں نے تجھے حکم دیا تھا بھائی کے پیچھے نماز پڑھ لینا تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا کہ امی آپ نے حکم دیا تھا نماز پڑھ لینا، چنانچہ میں اس پہ جو ہے بھائی کے پیچھے نماز کے وقت مسجد میں حاضر ہوا، پہلی رکعت اس نے نماز پڑھائی، میں نے نماز پڑھ لی، جب دوسری رکعت ہوئی تو یہ نماز میں تھا ہی نہیں، تو میں اس کے پیچھے کیسے کھڑا ہوتا؟ میں سلام پھیر کے گھر آ گیا۔ ماں نے چھوٹے بیٹے سے پوچھا بیٹے یہ کیا معاملہ ہے؟ چھوٹے بیٹے کا سر شرم سے نیچے جھک گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے امی اصل بات یہ ہے آج عورتوں کے درس کا دن ہے، نماز کے بعد مجھے درس دینا تھا، نماز سے پہلے میں ان کے مسائل کا مطالعہ کر رہا تھا کہ عورتیں سوال پوچھیں گی مجھے جواب دینے پڑیں گے، تو میں ان کا مطالعہ کر رہا تھا۔ جب میں نے نماز شروع کی تو پہلی رکعت میں تو میرے دل کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف تھی، لیکن جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو وہی عورتوں کے مسائل میرے دماغ میں آنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اس خیال میں لگا، نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہے کہ میرا بھائی پیچھے سے نماز توڑ کر جو ہے وہ چلا گیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو ماں نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگی بیٹوں نے پوچھا امی کیا ہوا؟ ماں کہنے لگی بیٹو تم میرے دو بیٹے تھے اور میرے کام کا دونوں میں سے کوئی بھی نہ نکلا۔ دونوں حیران رہ گئے، امی ہم آپ کے کام کے کیسے نہ نکلے؟ ماں نے کہا ایک آگے مصلی پر کھڑا ہوا، اب جو ہے نماز کے دوران عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل کے جوابات سوچ رہا ہے، اور پچھلی صف میں کھڑا ہوا اپنے آگے کھڑے بھائی کے دل کے حالات کو کشف کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ نہ اگلے کی توجہ اللہ کی طرف تھی نہ پچھلے کی توجہ اللہ کی طرف تھی، لہذا تم دونوں میں سے میرے کام کا کوئی بھی بیٹا نہ بنا۔ اس سے اندازہ